یسوع مسیح کے نام میں سب کو سلام. سب تشریف رکھیے. آئیے جہاں جگہ مل گیا بیٹھ کے جائیے. یسوع مسیح کے نام میں سب کو سلام. سب کو سلام. سب کو سلام. خدا آپ کو برکت دے. آج ہم خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ موقع دیا کہ آج بھی ہم خدا کے حضور میں بات-چیت کریں. آج ہم کچھ خدا کی حضوری میں ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. ہماری زندگی کے اندر آج کے حالات کے مطابق ہماری زندگی بہت پریشانیوں میں ڈوبی ہوئی ہے. مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ہماری آمدنی کم ہوتی چلی جا رہی ہے. مٹی میں آٹا پورا نہیں ہو رہا ہے اور ہر طرح سے ہمارے بچے ہماری آنکھوں کے سامنے گناہ کی زندگی، نافرمانی کی زندگی، بدتمیزی کی زندگی اور جو ہم چاہتے ہیں ویسی زندگی نہیں گزارتے. شراب نوشی، کاہلی، سستی، ڈیوٹی پہ نہیں جانا، کام نہیں کرنا، یہ ساری چیزیں ہماری زندگی کے اندر، ہمارے خاندانوں کے اندر موجود ہیں. ہم امن چاہتے ہیں، صبح اٹھیں، خدا کی حضوری میں شادمانی ہو، ہریالی ہو، تازگی ہو، لیکن ہم دکھ کے ساتھ، مایوسی کے ساتھ اپنی نوکریوں پر جاتے ہیں. ہم بڑے ہالےلویا کے نعرے لگاتے ہیں. ہالےلویا کا نعرہ فتح کا نعرہ ہے. ہاں، خدا نے میری زندگی کے اندر شفا کو ڈال دیا. ہاں، ہالےلویا، میری مٹی بھر گئی. ہالےلویا، میرے پتے زیتون کے پودے بھر گئے. ہالےلویا، میں سوچتا ہوں خدا آسمان سے دے دیتا ہے. ہالےلویا. ہم بڑے ہالےلویا کے نعرے مارتے ہیں لیکن ہالےلویا ہماری زندگی میں نظر نہیں آتی. یہ جو میں نے باتیں کبھی سنی، ہم ہالےلویا کے نعرے بڑے مارتے ہیں، ہالےلویا ہماری زندگی میں نظر نہیں آتی. آمین. آمین. آمین کا مطلب ہوتا ہے جو کہا وہ ہو جائے. میں نے کہا خداوند انہیں شفا دے، آپ کہتے ہیں آمین. اس کا مطلب ہے آپ کہتے ہیں خداوند شفا آ جائے، لیکن آپ کا آمین آپ کی زندگی میں کام نہیں کرتا. سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں. میں آپ کو خدا یسوع مسیح نے کہا جو اندھے کے پیچھے چلتا ہے، اندھا بھی گڑھے میں گرتا ہے اور پیچھے چلنے والا بھی گڑھے میں گر جاتا ہے. اندھا اندھے کو راہ دکھا سکتا ہے. ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. یہاں جتنی میری بہنیں بیٹھی ہیں، یہاں میرے بھائی بیٹھے ہیں، سوچنے کی ضرورت ہے. ہالےلویا کا نعرہ مارتا ہوں، ہالےلویا اندر کیوں نہیں آتا ہے؟ یہاں سے نکل کے بھاگ جاتا ہوں، واپس کیوں نہیں اندر آتا؟ آمین کہتا ہوں. آمین کا مطلب ہے پاسٹر صاحب نے برکت کو جاری کی، برکت اوپر سے گزر کے کسی اور کے پاس چلی جاتی ہے، کسی اور خاندان میں چلی جاتی ہے، میرے اندر کیوں نہیں آتی؟ میں بھی تو خدا کا بیٹا ہوں، میں تو بھی بیٹی ہوں. میں ایسا کیا کام کر رہا ہوں یا میرا گھرانہ کیا ایسا کام کر رہا ہے کہ یہ ہالےلویا میرے خاندان میں کیوں نہیں؟ فتح میرے خاندان میں کیوں نہیں؟ کیوں میرے بچے ڈاکٹر نہیں ہیں، انجینئرز نہیں ہیں، کامیاب نہیں ہیں؟ لوگوں کے بچے جو ہیں وہ انجینئرز بنتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہالےلویا یار وہ ہمارا وسیع بھائی انجینئر بن گیا، تالیاں مار لگا. میرے بھائی کو تالیاں مار لگا سن. میں تالیاں تب بجے جب میرے خاندان سے ہالےلویا کی آواز نکلی. ہالےلویا میری بیٹی نرس بن گئی، ہالےلویا میرا بیٹا ڈاکٹر بن گیا،
हालेलुया। मैं अपने घर की तरफ लौट के देखता हूँ तो मुझे हरियाली हरियाली नजर आती है। फिर है हालेलुया, खाली हालेलुया ऐ नारे मारा ना कोई हालेलुया। हालेलुया हालेलुया का जब नारा लगाते हैं इसका मतलब है फतह हासिल हो गई, या मैं फतह हासिल करने के लिए चल पड़ा। ना आप चलते हैं ना फतह करते हैं। यहाँ तो कहें हाँ हालेलुया, मुझे जोर मिला, मुझे फतह मिलेगी, मैं चल पड़ा। आइए इसकी वजह तलाश करेंगे। क्यों? खुदा का मुकद्दस कलाम जिसके बारे में खुदा फरमाता है कि जिस काम के लिए मैं इसे भेजता हूँ अपने कलाम को, वो बेतसीर नहीं लौटता है, वो अपना काम करके लौटता है। अगर बरकत के लिए जारी होता है तो बरकत देकर आता है, और अगर लानत के लिए जारी होता है तो लानत देकर आता है। आइए आज हम तलाश करेंगे कि ये मेरे घराने में क्यों नहीं है, मेरे पास क्यों नहीं है। मैं इतने हालेलुया के नारे मारता क्लोसेट में जाता हूँ, वहाँ इतने बड़े बड़े नारे बजते हैं, दुनिया चीखती है हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। ते घर आके फिर वही नहीं, ओही मट्टी खाली, ओही फिक्रा, ओही बिल नहीं है, ओही बच्चे नहीं खराब, ओही मायूसियां, बस हालेलुया सानू चढ़े विच नजर आंदा। नहीं नहीं नहीं, यहाँ से हालेलुया जारी होता है और आपके खानदानों में काम करता है। अगर हालेलुया यही रह जाता है, इसके मतलब है बर्तन तैयार नहीं है कि उसमें बरकत डाली जाए। आइए मेरे साथ निकालिए यशायाह बिन आमोस का सहीफा निकालिए। आज तलाश करते हैं चंद लम्हे, चंद दो चार ही बातें, बहुत लंबी लिस्ट है जिसके सबब से हमारे पास बरकत नहीं है, लेकिन दो चार बातें मैं आपके साथ करूंगा। अगर आप इनको सीख लेते हैं तो मेरा ख्याल है आप बरकत को हासिल करने वाले बन सकते हैं। आइए यशायाह बिन आमोस उसका 58 चैप्टर 58 और उसकी 13वीं है। यशायाह बिन आमोस का सहीफा उसका 58 चैप्टर 58 चैप्टर उसका 50 और 8 और उसकी 13वीं है। अच्छा, आपने सुनना है कलाम खुदा अब क्या कह रहा है। इसी आयत के अंदर इस सवाल का जवाब जो मैंने अभी आपसे किया, आप सुनेंगे बरकत पाएंगे। हालेलुया आपकी जिंदगी में काम करेगा, आमीन आपकी जिंदगी में काम करेगा। मुकाशवा में लिखा है जब वो हालेलुया का नारा लगाता है तो फिर कहता है हालेलुया, कुदरत, इज्जत, ऑनर, हर एक चीज मेरे खुदा की है। आइए देखिए क्या कहता है खुदा का कलाम। अगर तू सब्बत के रोज अपने पांव रोके और मेरे मुकद्दस दिन में अपनी खुशी का तालिब ना हो, अपनी खुशी का तालिब, तो साड़ी सारिया खुशियां त्योहार नहीं होंगे, सानू सारे काम असर त्योहार नहीं होंगे ने। साडे कीके त्योहार नूं, सानू नानी याद आती है त्योहार नूं, सानू दादी याद आती है त्योहार नूं, सानू मासी याद आती है त्योहार नूं। दिल की खुशी कदों याद आती है त्योहार नूं। क्यों भाईओ? इरफान साहब कितने ने अज शादी तकरीर छड़ दिता, क्यों जी? दिल उत्थे लगा सी। इरफान भाई मैं उधर इरफान भाई कितने, उन्होंने बड़ा दुखी काम सी की सी उत्थे ब्याह लगे। अब खुदा क्या कह रहा है? मेरा सब्बत, उसमें पहला कानून क्या है? इसको तूने पाक मान, अपनी खुशी का तालब ना हो। सब्बत को राहत यानी खुदा की खुशी का दिन और मुकद्दस यानी खुदा का मुबारक और मौसम और इसकी ताजीम करे, दिल से इसकी
عزت کرے. اتوار کے دن کی تو کس دل سے کیا کرے؟ عزت کرے. خوشی اس کو سمجھے کہ یہ خدا کی خوشی ہے, یہ خدا کا مقدس دن ہے, یہ خدا کی راحت یعنی خدا کی خوشی اس میں. کہتا میری خوشی کا دھیان کریں کہ اپنی خوشی کا دھیان نہ کریں. پیچھے بیٹھیے بزرگاں, سمجھ آ رہی میری گل؟ ہاں آگے آگے سنیں. اپنا کاروبار نہ کرنا. دوسری دو دہاڑیاں ملدیاں نا, اتوار نے میرا اتوار اتنے پیا, دو دہاڑیاں ضرور لگیا اتوار, چرچ ہم چھوڑ دے. کہتا یا اتوار جی کرے گا انہوں دو دہاڑیاں ملن گیا. ٹھیک ہے میں کرا گا, دعا پھر بعد چ کرنا, کوئی بات نہیں. آپ کے لیے یہ بڑی چھوٹی سی بات ہے, آپ کے لیے یہ چھوٹی سی بات ہے. اسی میں رہے گا, اسی میں آگے آپ کا سوال کا جواب بھی ہے. کیوں آپ کے لیے ہلیلویا کام نہیں کرتا؟ کیوں آپ کے بچے جو ہے وہ زیتون کے پودوں کی بڑھت نہیں ہے؟ کیوں مٹی نہیں بھرتی ہے؟ بائبل مقدس کو اتنی برکتیں رکھتی ہے, میری زندگی میں ایک بھی نظر نہیں آتی ہے. آگے سنیے. اپنا کاروبار نہ کرے, اپنی خوشی اور بے فائدہ باتوں سے دستبردار ہے. یعنی اپنی خوشی کو چھوڑ دے کہ بھائی نہیں بھائی, پہلا میرا سبت, پہلا میرے خدا دا سبت, پہلے وہ عبادت, باقی ساری اللہ لگا. لکھا اپنی خوشی اور بے فائدہ باتوں سے دستبردار ہو, تب تو خداوند میں مسرور, تب تیری عبادت ہوگی. یعنی جب تو اس طرح خدا کی حضوری میں آئے گا تب تیری سنڈے کی عبادت ہوگی. اب آپ دیکھ لیں, چرچ کا ٹائم اگر 9 بجے ہے تو ہم کتنے بجے آتے ہیں؟ 10 بجے. اور 10 بجے آ کے پھر اسی کہنے ہیں پاس صاحب ٹائم لے لو 11 بج کے نہیں. سانو آندے اسی 10 بجے ہیں تے جان دی سانو جلدی بڑی ہوندی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنا دل, اپنی خوشی باہر رکھ کے آئے ہوتے ہیں. یہاں تو بس ہم اس لیے آتے ہیں کہ یار یہ سب کہہ دی ہاں جی ہے, ہم بھی ہیں. خدا کچھ بتانا چاہتا ہے, کہتا ہے عبادت ہے کیا؟ عبادت خدا فرماتے ہیں عبادت کیا ہے کہ تو اپنی ساری خوشی کو, اپنی سارے دل کی خواہشوں کو باہر قربان کر کے اس بات کا اعلان کرے کہ آج سنڈے ہے, میرے یسوع مسیح کا دن ہے, آج میں نے اس کو خوش کرنا ہے, اس کے دن کو مبارک کرنا ہے, اس کو پاک کرنا ہے. اگر تیری نیت ایسی ہے تو تیری عبادت منظور ہے. آج جب اتنے لیٹ توڑ کے 10 بجے آیا نا نہیں کرتے کہ کوئی عبادت نہیں, کوئی عبادت. اگر کوئی تعلیم آپ کو ایسی دیتا ہے تو غلط ہے. اگر آپ پوری طرح اپنی محبت کا اظہار نہیں کرتے, اگر پوری طرح تعظیم نہیں کرتے ہیں, اس نے قانون ہے, یہ عہد ہے خدا کا. اور خروج 24 باب کے اندر ہم یہ پڑھتے ہیں, جب خدا یہ قانون پڑھ کے سنا رہا تھا اور موسیٰ لے کر اپنے لوگوں کے پاس ہے, سنیے, اور خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے. اس نے کہا یہ قانون ہے کہ تم میرے سامنے کسی اور معبود کو سجدہ نہ کرنا, نہ تراشی ہوئی مورت بنانا. آپ نے وہ تراشی ہوئی مورتیں بے حساب بنا دی. آپ نے کہا میری خوشی کو آپ نے رکھنا, آپ نے بے شمار خوشیاں ڈھونڈ لی. کسی معبود سے عہد نہ باندھنا, آپ نے بے شمار معبودوں سے عہد باندھ لیا. اس نے کہا موسیٰ نے پڑھ کر عہد سنایا, انہوں نے کہا, اور اس نے کہا سن لیا. اس نے کہا ہاں ہم نے سنا, اور اب ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ تیرے عہد پر چلیں گے. اس نے کہا بڑے ذبح کرو.
बड़े ज़िबा किए कि उसने बांस लिया, खून डाला उसके अंदर, खून डालकर उसने ना सिर्फ लोगों पर फेंका बल्कि खुदा के मजबे पर फेंका। उसने कहा याद रखो ये खून का अहद है, ऐसा अहद है जो तोड़ा नहीं जा सकता। सुनिए मेरे भाई, सुनिए मेरी भाई, उसने लोगों पर भी लहू फेंका, बड़े का जो लहू उसने ज़िबा किया, उसका लहू बांस में इकट्ठा किया, उसने खुदा के मरने पर भी फेंका और लोगों के ऊपर भी फेंका। उसने कहा ये लहू अहद का लहू है जो तोड़ा नहीं जा सकता। ने कहा हाँ हम खुदावन तेरे ताबेदार रहेंगे। मूसा पहाड़ से फिर चला गया खुदा महाराज आना क्या खुदा तो नजर ही को नहीं आ। इधर वेख्या उधर वेख्या, हारून नु क्या खुदा नहीं नजर आता पिया यार, साढ़े वास्ते खुदा बना। उसने उनके लिए एक बकरी बनाई, बनाया बछड़ा। तो पास्टर ने क्या बकरी बना दी, क्या बकरी बनाई है? उसने कहा मेरे लिए तुम मेरे अलावा कोई माबूद ना बनाना, न तराशी हुई मूर्त बनाना। अच्छा लोग का ऐद बनाया, मारे के बाहर निकले, उन्होंने का ऐद गया बछड़ा बछड़ा बना के अगे नंगे नचन ला पे, शराब पीन ला पे, दुनिया में खो गए। खुदा नाराज हुआ, और जब खुदा नाराज हुआ तो भी अहद टूट गया। और जब खुदा नाराज हुआ, थोड़ा सा आगे बढ़े तो कहते हैं खुदा से अल्लाह जी उथे ही मर जाते यार, इतने मन खा खा के थक गए हैं। खुदा पर बुड़बुड़ाए और खुदा कलाम सिखाता है। खुदा ने मूसा से कहा कि मैंने इनका बुड़बुड़ाना क्या किया, सुना। क्या किया? सुना। खुदा आपकी सुनता है। खुदा के साथ जिन्होंने लहू का अहद बांधा है, खुदा उनकी सुनता है। आपका बुड़बुड़ाना भी सुनता है और आपका दुआ करना भी सुनता है। जब आप अपने बच्चे को, सुनिए मेरी माँ यहाँ बैठी है, जब अपने बच्चे को आप लानत बेचते हैं, खुदा सुनता है। जब आप गाली निकालते हैं, मर जा, तेनू टिक पै जे, तेनू बीमारी पै जे, खुदा सुनता है। सुनिए मेरी बहनें, मेरे भाई सुने यहाँ जो बैठे हुए, जो मेरे लोग यहाँ जो अपने बच्चों पर फटक देखते हैं, सुनिए मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। खुदा ने अपने लोगों से लहू का अहद बांधा था, और जिनसे लहू का अहद बांधा था उनकी वो सुनता था। उन्होंने कहा अच्छा था हम मर जाते। खुदा कलाम ये सिखाता है, खुदा ने कहा अब 20 साल से बड़ा कोई शख्स भी मेरी मिरास में नहीं जाएगा। और कलाम सिखाता है जैसा उन्होंने कहा वैसा ही वो बियाबान के अंदर मर गए। खुदा आपकी सुनता है, खुदा आपकी भी सुनता है, मेरी पीछे हुई बहनों की भी सुनता है। जब आप बुड़बुड़ाते हैं, आप बुड़बुड़ाते हैं, आप जब फिटक देते हैं, लानत करते हैं, जब अपने बच्चों पर बीमारियां भेजते हैं, जब उनके अंदर इस तरह के कड़वे दानों को बोलते हैं, खुदा सुनता है और खुदा कहता है जैसा तू बोलता है वैसा ही तेरे लिए हो गया। उन्होंने बोला, फिक्र मत बोलिए, मत बोलिए। कभी अगर आपके मुंह से निकल जाए ना, आप गुस्से में कभी अपने बच्चे को, अपने शोहर को, अपनी बीवी पर लानत भेजते हैं, आपके मुंह से निकल जाती है, फौरन उसे यीशु मसीह के लहू से कैंसिल करें। हे खुदावंद, जो मैंने कहा मैं यीशु मसीह के नाम से इसको कैंसिल करता हूँ और मैं अपने बच्चे के लिए बरकत को जारी करता हूँ, मैं अपने शोहर के लिए बरकत को जारी करता हूँ। आप कहते हैं जब राज एक्सीडेंट हो जाए,
آپ یہ سوچتے نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو کیا نہیں پتا کہ آپ بھی ہر مہینے جب اس لہو سے پیتے ہیں اور اس روٹی سے کھاتے ہیں، کیا آپ یسوع مسیح کے ساتھ عہد نہیں باندھتے؟ آپ عہد باندھتے ہیں۔ خدا نے وہ عہد جو باندھا تھا، وہ عہد تو زمینی برے سے باندھا تھا، اور خدا ان کی اتنی سنتا تھا اور خدا ان کے ساتھ چلتا تھا، خدا ان کو من دیتا، آگ میں، بادلوں میں، پتھر سے، پہاڑ سے پانی برسا دیتا، انہیں اتنی برکتیں دیتا، اتنے گناہوں کے سبب بھی خدا ان کے ساتھ ساتھ چلتا۔ آپ نے تو آسمانی برے سے عہد باندھا ہے، ہر مہینے باندھتے ہیں، جب اس روٹی میں سے کھاتے ہیں اور اس جو ہے لہو سے پیتے ہیں، آپ بھی وہی عہد باندھتے ہیں جو بنی اسرائیل باندھتا تھا۔ اور بنی اسرائیل نے کہا ہاں لہو گر گیا، لہو آ گیا، تجھے اور میرے درمیان یہ عہد ہو گیا کہ میں تیرا تابعدار رہوں گا۔ سنیے تھوڑے آگے بڑھے، خدا نے جب وہ استثناء تک آتے ہیں تو خدا کچھ اور سکھاتا ہے۔ اللہ سن لو، لہو عہد کا بنیا، اگر چلو گے کہ ہریالی ہریالی، کیونکہ اس نے کہا میں نے تیرے سامنے دو راستے رکھ دی ہیں، ایک راستہ زندگی کا ہے اور ایک راستہ موت کا ہے، لیکن میں خدا کہتا ہے میں چاہتا ہوں تو زندگی کے راستے پر چلے تاکہ تو بھی جیتا رہے اور تیری اولاد بھی جیتی۔ اس کا مطلب ہے اگر زندگی کے راستے پر چلے گا، ہریالی ہریالی ہے، خدا کہتا ہے میں نہیں چاہتا تو موت کے راستے پر چلے اور تو بھی ہلاک ہو اور تیری اولاد بھی ہلاک ہو۔ سن میری بات سنیے، استثناء 28 باب کے اندر برکتیں لکھی ہیں، لیکن 2 صفوں کی لعنتیں لکھی ہیں۔ میں چند لعنتیں آپ کے اوپر یہاں بس لینا چاہتا ہوں تاکہ لمبا ٹائم لگا۔ میری لعنت یہ تھی، میرے خون کے عہد کو توڑے گا، میں کیا کروں گا؟ تیری بیٹیاں دوسری قوم کو دے، دوسری منگنی تو کرے گا، بیاہ کوئی اور کرے گا، شادی تو کرے گا لے کے کوئی اور چلا جائے گا، تیسری تیرے بچوں کو اسیری میں قید میں کر دوں گا، ایسی قید میں کروں گا تیری آنکھیں دیکھیں گی، تیری آنکھیں ترسیں گی، تو بڑا کچھ کرنے کی کوشش کرے گا پر کچھ کر نہیں سکے گا۔ سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں، آج ہم بات کریں ہاللیلویہ ہماری زندگی میں کیوں نہیں ہے، آمین کیوں نہیں ہے۔ اس نے کہا پہلی لعنت بہت ساری، میں چند لعنتیں آپ کو سنا رہا ہوں، کبھی موقع ملے 28 باب کی ساری لعنتوں کو پڑھیے، پھر اپنی قوم کی طرف نظر کیجیے۔ آج ہماری بہت سی بیٹیاں بڑی تیزی کے ساتھ دوسری قوم کے ساتھ شادیاں کر رہی ہیں، جو ہمارے بھائی ہاسپٹلس میں کام کرتے ہیں سرکاری، جو ہماری بہت ساری بیٹیاں ہیں وہ آج دوسری قوموں کی طرف جا رہی ہیں۔ آج ہماری شادی شدہ بہنیں 3 4 بچوں کے باوجود جو ہے وہ دوسری طرف جا رہی ہیں۔ آج خدا کلام کیا کہتا ہے، میں کیا کروں گا، تیری بہت بوئے گا، بہت بوئے گا، بڑی محنت کریں گے، 2 نوکریاں کریں گے، 3 نوکریاں کریں گے اور اکٹھا کرنا پڑے گا۔ سنیے میں تیری تو کھیت میں بہت بوئے گا، معائنہ کرنا، پھر بس ٹھیک ہے کوئی بات آپ ایک طرف ڈسٹرب نہ کریں۔ خدا پھر کیا فرماتا ہے؟ خدا یہ فرماتا ہے کہ بیماری ایسی بھیجوں گا، بڑیاں دعاواں کرائیں گے، بڑی دوڑ لائیں گے، وہ تجھ سے زدہ نہیں ہوگی جب تک کہ تیرا ناس نہ ہو جائے۔ ناس سمجھتے ہیں؟ بیماری ایسی بھیجوں گا، پیسہ بھی لے دے گی، گھر بھی بک دے گا، سب کچھ تیرا ناس ہو جائے۔ یہ لعنتیں ہیں،
جہاں تو جائے گا نوکری کرے گا وہاں تجھ پر پھٹکار ہوگا، دوسرے لوگ آئیں گے اسی جگہ پر وہ تیرے سامنے سرفراز ہو جائیں گے۔ سنیے سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اس نے کہا اگر یہ راستے پہ چلے گا، ہریالی، تازگی، بچے مبارک، قوموں میں سرفراز، ٹوکرا سرفراز، فرات سرفراز، کھائیں گے، زیتون کے پودوں کی مانند ہوں گے، اگر یہ راستہ پہ چلے گا، کون سا راستہ؟ اگر میرے لہو کا عہد توڑے گا تو پھر برکتہ نہیں، چیزاں نہیں لبن کی۔ میں ابھی آپ کو کہہ رہا تھا، ابھی ہم نے جو حوالہ پڑھا اس نے کہا کہ اپنی خوشی کا طالب نہ ہو۔ ذرا تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اس کے اندر، سنیے آگے کیا لکھا ہے خدا کے اسی میں۔ یہاں پر لکھا ہے کہ تب تو خداوند میں مسرور ہوگا، میں تجھے دنیا کی بلندیوں پر لے چلوں گا اور میں تجھے تیرے باپ یعقوب کی میراث سے کھلاؤں گا۔ اور کلام یہ سکھاتا ہے اگر کوئی سبت کو یا میرے مقدس دن کو نہ مانے تو لکھا ہے ضرور ہے کہ وہ مارا جائے، سنسار کیا جائے۔ آپ یہاں جو بیٹھے ہوئے آپ کو میں کچھ سکھانا چاہتا ہوں، آپ اس پاک دن کو کچھ سمجھتے نہیں۔ کلام خدا یہ سکھاتا ہے، میں ساتھ دیے کلام خدا کے اندر لکھا ہے کہ یہ سبت کا مالک یسوع مسیح۔ اس نے کہا سبت کا مالک کون؟ اس نے کہا سبت کا مالک کون ہے جی؟ کون ہے جی؟ یسوع مسیح۔ کون ہے جی؟ پھر سے بولے کون ہے؟ اس کا مطلب ہے آپ کو یسوع مسیح کی اتنی فکر ہے، اتنی فکر ہے کہ یسوع مسیح کتنے بجے بلایا سی؟ کتنے بجے؟ تو شیر بھائی کتنے بلایا سی؟ کتنے بجے؟ اچھی بولو یار، لوگوں نے سنن بولو۔ 9 بجے نہیں، تسی 9 بجے دعوت دیتے ہو۔ یسوع مسیح کتنے بجے آ گیا؟ اس نے کہا جہاں 2 اور 3 ہوتے ہیں وہاں میں تو خدا اس میں جھوٹ بول رہا ہے۔ تو جی بیٹی جھوٹ بول رہا ہے، وہ جی ماں جی جھوٹ بول رہا ہے، یہ مطلب تہاڈے آن تو پہلا اتنے موجود سی۔ ساڈی نا ایک بہن ہے سمینا، سمینا سیدھی جی بہن ہے ساڈی نا، مطلب کہ اسپیشل دماغی طور پر ٹھیک نہیں ہے، تو میں بڑے غصے نہ گلا کر دیا، چڑکن دیا ساری کلیسیا نا، تو میں بڑا غصے چ جب میں 2 طرف غصے کی گلا کی سارے نے تالیاں مار میرا ہاسا نکل گیا یار، میں غصہ کر دیا یہ تالیاں مار دے، میں تالے کٹ ماریاں تیرے بھن سمینا نے ماری کیا یار، بھن سمینا تیری دماغی تو ٹھیک نہیں ہے، تسی کٹ ماریاں کہتے بھن سمینا نے ماریاں سی، مار دیتی۔ تالیاں مارنا ضروری نہیں، سب سے ضروری ہے خدا کے کلام کو سننا اور اندر اتارنا۔ سبت کا مالک خدا یسوع مسیح ہے۔ پرانے زمانے کے اندر جب ہم شریعت کے اندر جاتے ہیں، ہفتے کا دن جو ہے وہ سبت کا ہوا کرتا تھا، لیکن میرے یسوع مسیح نے ہفتے کا یعنی پورے دنوں کا پہلا دن جو اتوار ہے اسے سبت کا دن قرار دیا اور اس کو برکت دی ہے۔ اس دن کو برکت دے کر میرا خداوند جو ہے وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے عہد کو نہ توڑیں۔ اس نے کہا سب سے بڑا حکم کون سا ہے؟ اور کوئی کہو گے کی بلا؟ اپنے سارے دل سے، اپنی ساری جان سے اور اپنی ساری عقل سے کیا کر خدا کی محبت کا، سارے دل سے، ساری جان سے، ساری عقل سے کیا کر، اپنے خدا سے محبت کر۔ جڑا سی پڑھے ہیں نا، یہ ابھی حوالہ پڑھا ہے، ساری خوشیاں ایک طرف تو یسوع مسیح کی خوشی ایک طرف۔
इसीलिए वो कहता है मत्ती 11 बाप तक हम पढ़ते हैं। आइए मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूँ। मत्ती 11 बाप तक पढ़ते हैं, कहता है मेहनत उठाने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, सब लोगों किसके पास आओ, मेरे पास आओ तो मैं क्या दूंगा तुमको, क्या दूंगा, आराम दूंगा। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲਾਂਤਾਂ ਨੇ, जिन्ना बोझ ते चुकया जे, किसी ने दुख का बोझ उठाया हुआ है, कोई अपने बच्चों से तंग है, कोई अपनी बीवी से तंग है, कोई कर्ज से तंग है, कोई हमारी जिंदगी में इतनी मुसीबतें हम कंधों पर उठाए हुए, कोई गुनाह का बोझ उठाए हुए है, इस नदामत में है, कोई किसी नदामत के अंदर है। आज खुदा आपको दावत देता है। बनी इस्राइल को उसने दावत दी, उसने कहा ये जिंदगी का रास्ता है, हरियाली ही हरियाली है, मट्टी बाबरकत, तपरात बाबरकत, किचन बाबरकत, बच्चे बाबरकत, तू बाबरकत, जहां जाएगा कारोबार करेगा हर चीज बाबरकत। ये है तोड़ेगा सारा उल्टा होगा। आज यीशु मसीह की दावत देता है, इतना बोझ चुकिया जी मेरे को लाज, मैं तुम्हें जो है क्या लिखा है, मेरे पास आओ मैं तुमको क्या दूंगा, आराम दूंगा। मेरा जुआ क्या है, मलाइम और हल्का है। यानी कि मैं करीब जो पढ़ देता हूँ उसको एक दफा हम पढ़ लेते हैं। निकालिए मेरे साथ जरा मत्ती, उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। मत्ती 11वां बाप निकालिए, सुनिए, जिनको पास बाइबल में कदस नहीं ना वो सुनिए। मत्ती 11वां बाप उसकी खाएंगे, लिखा है उसकी हम देखेंगे 28वीं। ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। और लिखा है मुझसे सीखो, मुझसे सुनो, सुन रहे ना, तो सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, आज करो सुन रहे हैं, आज का नहीं कितना नहीं सुन रहे हैं। खुदा कहता मुझसे सीखो, और क्योंकि मैं हलीम और दिल का फरोतन हूँ, और तुम्हारी जाने क्या पाएंगी, क्या पाएंगी, जुआ की अंदर दसो कहना मेरा जुआ चुक ला यार, कहना मेरा जुआ चुक ला, नरम भी है मुलायम भी है, सारा बोझ अपना मैनू दे दे, मेरा बोझ चुक लै, तेरी जिंदगी क्या पाएगी, आराम पाएगी। आ सारिया दुख बीमारियां करते लानता बच्चों के उत्ते सब तुर जाएंगे, कर की मेरा जुआ चुक लै। जुआ समझते क्या, ढगे वेखे जी, कितने लोगों ने ढगे वेखे, ढगे बैल, बैल जिन्होंने कहते तेरे वेखे ने, चलो उंज नहीं वेखे, तसीना तो वेखे होने, बैल देखे। किसान जब हल चलाता है ना, उसने पंजारी बनाई होती है, एक ढगा इधर एक ढगा इधर, दरम्यान जो हल पा लेता है, ढगे जो ना फिर हल जो ना वांदे, और जी लकड़ी की पंजारी होती है ना, जिहदे नाल बोझ चुक के खिंचते हैं उन्होंने हल नूं, उन्होंने जुआ कहते हैं। या आप घोड़े के मुंह के अंदर जो उसकी देखते हैं, वो लगाम जो होती है, जिसके बारे में ज़बूर कहता है, ना हो घोड़ियां कचरा, ना हो घोड़ियां कचरा वांग तू, क्यों भला ये कुछ भी नहीं है, इन्हों वाग पाक ना खिंचना पैंदा, तू वज ना हो, खुदा दी वाग जी ना बड़ी सख्त है। खुदा यीशु कहते मेरा जुआ उठा ले, एक बैल इधर एक बैल दरम्यान में उसको वो जुआ डाल, जुआ ना मेरा उठा ले। बैल जो होता है ना, सुनिए आप, सुनने वाली बात आती है, पीछे बैठ सुनने वाली बात। एक बैल अपने वजन के मुताबिक अपना बोझ उठाता है, यानी जितना उसका वजन होता है उतना बोझ वो उठा सकता है। दो बैल हो जाए तो वो 3 गुना वजन उठाते हैं। अगर वो ट्रेंड हो ना, मालक की गल सही सुनते हो, तो 10 गुना ज्यादा वजन चुक लेते हैं।
अपनी बहनें नहीं आती। भाई भी सुनने वाली बात, मालिक जब बैल लेने जाता है ना तो वो दोनों बराबर के बैल लेता है ताकि सही जोड़ी बने। ठीक है, और करता की है नवे बैल पुराने बैल में ला के ट्रेन कर दिया, फिर एक और बैल जो नवा दोवें नवे ला जे वो फिर दूसरा ट्रेंड ना हो ना, वो बड़ी कोशिश करता है कि दोवें ट्रेंड हो जाए। ट्रेंड के मुताबिक अपने मालिक की गल सुन, जे बैल गल ना सुने ना तो मालिक भला की करता है, उन्होंने कसाई दे हवाले करता है, भाई आ तो ठीक है, आ नहीं ठीक हो रहा, बड़ी कोशिश करता है। फिर किसान क्या करता है, उसे कसाई के हवाले कर देता है। कसाई की करता है, की करता है, ज़िबा करके फिर डिनर बन जाता है। जो बैल खुदा की आवाज को, अपने मालिक की आवाज को सिखाने के बावजूद नहीं सुनता है, किसान क्या करता है, उस बैल को उठाकर कसाई को दे देता है। और इब्लीस एक ऐसा कसाई है, वो एक दफा नहीं मारता है, वो फिर जिंदा बैल को आस्ता आस्ता काट काट कर मारता है। जब आप अपने खुदा की आवाज को नहीं सुनते हैं तो आप इब्लीस के हाथ में चले जाते हैं। और इब्लीस ऐसा कसाई है, वो एक दफा गला नहीं काटता, बल्कि कभी बीमारी से मारता है, कभी मुफलिसी से मारता है, कभी बच्चों की नाफरमानी से मारता है, आपको जिंदा आस्ता आस्ता काटता है। आप नहीं समझते, आप मियां बीवी दो बहनों की मानत है। और आपका जो जुआ है, जब आपने निकाह किया था तो आपको ये वाला जुआ पहनाया गया था, नहीं पहनाया गया? कितने लोग सचता है यहाँ? हाँ, ये बड़े थोड़े नहीं है। शादीशुदा लोग कितने, मियां बीवी हैं, चलो शादीशुदा जितने लोग, जुआ पहनाया किसने आला? तो निशानी तौर पर किसी क्या खुदावन आ मैं बन लिया तेरे हैं, एक बैल इधर एक बैल इधर, तो क्या हम बोझ तेरा सी चुकांगे। उन्हें क्या मैंने आपको सिखाया, जब दोनों बैल खुदा की आवाज सुनते हैं तो वो 10 गुना ज्यादा बोझ उठाते हैं। फिर बीमारी हो कोई गल नहीं, तू मेरे नाल है मैं तेरे नाल है, कर्जा कोई गल नहीं लग जाएगा, तू मेरे नाल है मैं तेरे नाल है। हमारे दरमियान कौन है? यीशु मसीह है। जब दोनों मियां बीवी यीशु मसीह की बात सुनते हैं तो फिर वो जब यीशु कहता है दाएं मुड़ना है तो दोनों ही मुड़ते हैं। ऐसा नहीं है खुदा ने कहा दाएं मुड़े, बीवी दाएं मुड़ गई, शोर इधर मुड़ गया, ते फिर जुआ फिर खुद मालिक की करता है, मालिक एक नू चुक के ते कसाई के हवाले कर देता है, ते कसाई फिर मजे नाल डिनर बनाता है। खुदा चाहता है, जुए से मुराद है खुदा का जिंदा कलाम। खुदा कहता है ये बाकी जितनी चीजें हैं जो तू अपने कंधों पर उठाए हुए घूम रहा है, तूने इब्लीस का जुआ अपने इब्लीस कान में कहता है शादी बड़ी जरूरी है, तू उधर चल पड़ता है। इब्लीस कहता है नौकरी बड़ी जरूरी है, 2 तिहाइयां मिलेंगी, और क्या नौकरी तुझे नाराज देती है? क्या तेरी मट्टी शैतान भरता है? क्या तू नहीं जानता है कि यहोवा यरी जो तुझे नौकरी देता है वो यहोवा यरी है, जो तेरी मट्टी भरता है वो यहोवा यरी है, जो तेरे हाथों को बरकत देता है वो यहोवा यरी है, क्योंकि वो कहता है मैं यहोवा यरी मुहैया करने वाला। तुझे नौकरी नहीं समझी जाते यार। उन्हें क्या बैल नू कि मेरी गल ना मनी तो कसाई तैयार है। तो उसने कहा अगर जो मेरे शपथ की तासीर नहीं करता, जो शपथ पर अपने पांव नहीं रोकता, जो शपथ पर अपने दिल की ख्वाहिशों को कुर्बान नहीं करता, जो मेरे शपथ को राहत का ताज़ीम का मुकद्दस दिन नहीं मानता, वो मेरे
دیا ڈالا جائے. اور کلام خدا ہمیں سکھاتا ہے کاٹ دینے کا مراد ہے کہ میرے لوگوں سے باہر کر دیا جائے. اور سنو میرے لوگوں، یہ تو آپ کو سمجھتے نہیں ہے، ایویں ٹلے ٹلے ہوندے بس اچھا چلنے آگے چلنے چاہیے. یہ برکت نہیں دیتا ہے. خون کا عہد توڑا تو ساری بائبل مقدس کی لکھی ہوئی لعنتیں ان کی زندگی کے اندر آ گئی. تعظیم کیجیے، اپنے بچوں پر رحم کیجیے، اپنی مٹی پر رحم کیجیے، اپنے لوگوں پر رحم کیجیے، اپنی بیوی پر رحم کیجیے، اپنے شوہر پر رحم کیجیے، اور دل کر یسوع مسیح کی تعظیم کیجیے. جب وہی جو بیل ہے وہ خدا کہتا ہے کہ میرا جوا اٹھا لے، کیونکہ وہ جانتا ہے جب دونوں لوگ کٹھے جوا اٹھاتے ہیں میری بات کو سنیں گے، میرے ساتھ چلیں گے، کہ 10 گنا زیادہ برکتوں کو حاصل کریں گے. اس لیے میرے زندہ خدا نے کہا او آؤ اور میرے لوگوں میں تم کو دعوت دیتا ہوں. وہاں بنی اسرائیل سے کہتا ہے یہ زندگی کا راستہ ہے. یہاں میرا یسوع مسیح آج آپ کو دعوت دیتا ہے. اور میرے کلام کی بات سن کر اپنے اوپر اپنے اندر اس کلام کو لیا، اور یہ بڑا زبردست جوا ہے، اور اس کو اٹھانے سے اور تجھ پر بوجھ نہیں آئے گا. اس کو اٹھانے سے اور تجھ پر کوئی آفت نہیں آئے گی، اور نہ کوئی بیماری آئے گی. اور تو جہاں جائے گا تو قوموں میں سرفراز ہوگا. تیری زندگی کے اندر میرے فرشتے ہوں گے، کیونکہ اس کو پہننے سے تیری زندگی دکھی نہیں بلکہ تجھ کو آرام ملے گا. کون مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ میرے یسوع مسیح نے کہا جو میرا کلام سنتا اس پر مکاشفہ پہلا باب نکالیے. سنیے کہاں لکھا ہے اس کے. آج میں چاہتا ہوں ہلیلویا کام کرے آپ کی زندگی کے اندر. میں چاہتا ہوں آمین کام کرے آپ کی زندگی کے اندر. سنیے مکاشفہ پہلا باب نکالیے. پرانے آدمان میں کنے لوگ کہتے ہیں پرانے آدمان میں؟ آپ بچہ کہہ رہے پرانے آدمان میں جی. مکاشفہ یوحنا کا مکاشفہ اس کا پہلا باب اس کی 30 آیت. سنیے کیا کہتا ہے کلام خدا. میں چاہتا ہوں آپ سنیں، آپ کی زندگی سے لانتے جائیں. اب جب یہاں پر آئے نا آپ کہیں یس ہاللیلویا. بابرکت شخص ہوں، بابرکت ماں ہوں، بابرکت بھائی ہوں، بہن ہوں، بیوی ہوں، بابرکت ہوں. نہ کوئی ہاتھ پہ قرض ہے. مٹی کو ہاتھ لگاتے ہیں، مٹی خود بخود بھرنا شروع ہو جاتی ہے. پہلی سیلری کو ہاتھ لگاتے ہیں، سارا مہینہ گزر جاتا ہے پھر بھی بچ جاتی ہے. اتنا خدا کا برکت ہے. خدا دیواروں کو ہاتھ لگاتے ہیں، گھر باپ برکت ہے. پوچھتے ہیں خدا کے فرشتے نظر آتے ہیں، خدا کا نور نظر آتا ہے. آئیے سنیے چند بچن ہمیں چاہیے میری آپ کے. یہاں لکھا ہے اس نبوت کی کتاب کو پڑھنے والا، اس کو سننے والے، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے. جی کیا لکھا ہے؟ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والا. کسی کے کان ہے؟ سب کے ہیں. اس لیے روح کلیسیا سے کہتا ہے جس کے کان ہو وہ کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ سب نہیں سنتے. اس لیے مکاشفہ کہتا ہے جس کے کان ہو، یعنی جو خدا کو اپنے کان دیتا ہے، جو خدا کو سننے کے لیے آیا ہے وہ خدا کو سنے. جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیوں سے کیا کہتا ہے. جو یہ لکھا ہے جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے کیا ہیں؟ مبارک ہے. پاسٹر کو شیر جو مرضی کرے کیا آنج برکت لبنی. آپ مومبتیاں بال لو بڑی برکت ملے. آج دوپٹے چڑھا لو بڑیاں برکتاں دی. اور دیگاں چڑھاؤ بڑیاں برکت. بائبل کیا کہتی ہے؟ لانتے کیسے دور ہوں گی جی؟
جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والا کیا ہے جی؟ زور سے بولے کیا ہے؟ مبارک ہے۔ اور اس کلام میں آج آپ نے کیا پڑھا؟ کیا پڑھا جی؟ پڑھا آج ہم نے تلاوت کیا کی تھی؟ کیا تلاوت کی تھی ہم نے؟ والا کیا پڑھا تھا؟ کہ سایہ بھونجا باپ کیا تھی بلا؟ کیا تھی؟ سبت کے بارے میں۔ سبت نو خروب خراب کرو کیوں جی میری بہنوں؟ کہ سبت نو ٹائم نال سوچنی ہے۔ ایجی لکھے سبت نو بیاہ رکھنے نے سارے کہ سبت نو رکھنے سارے کاموں سبت نو کرنے تو پھر کی ملے گا؟ کیوں جی بھائی جی کی ملے گا؟ ایتھے تے خوشی ملے گی، ایتھوں کی ملے گا؟ کی ملے گا؟ اونچا بولو نا، ماننے والا بھی بڑی گل ہے۔ ایتھوں کی ملے گا؟ اچھا ایتھے کہہ جی ایتھوں برکت ملے گی۔ پھر سے میں پڑھتا ہوں، اسے ساتھ لے کے جائیے۔ یاد رکھیے آپ ہاللویا ماریں گے نعرہ، وہ اندر تک جائے گا، آپ کے گھر تک پہنچے گا، صفائی کرتا چلا جائے گا۔ آپ آمین بولیں گے تو یہاں خدا خادم بولے گا خداوند آسمان سے شفا جاری کر، آپ بولیں گے آمین، وہ شفا آپ میں جاری ہوگی۔ کرنا کیا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ یہ جو میں پڑھ رہی ہوں، میں نے آپ کو سکھایا کہ جب آپ لہو کا عہد بنی اسرائیل نے توڑا، ساری برکتیں لعنت میں بدل گئی، اور آپ بھی ہر مہینے اس لہو سے پیتے ہیں، اس روٹی سے کھاتے ہیں۔ آپ بھی کہتے ہیں خداوند تو نے ہم سے عہد باندھا، اور خدا نے کہا سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ سارے دن، ساری جان، ساری عقل سے خداوند اپنے خدا سے آپ اس کا اظہار کرتے ہیں۔ ہاں خداوند ہم کریں گے، لیکن جب آپ کا رویہ بھی بنی اسرائیل جیسا ہوتا ہے تو یہاں پر لکھا ہے، اگر ہم مکاشفہ 22 باب میں جائیں تو لکھا ہے جو کوئی اس کتاب میں لکھی ہوئی باتوں کو بڑھائے یا گھٹائے تو اس کتاب کے اندر لکھی ہوئی ساری لعنتیں اس پر نازل۔ جو اس کتاب میں چیزیں باتوں کو گھٹائے بڑھائے اپنی مرضی کرنا شروع کر دے تو جو ساری لعنتیں اس کے اندر لکھی ہیں اس پر نازل ہوں اور نازل ہوئی۔ خدا کلام میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں، آخری بات اس لیے جو حوالہ ہم نے پڑھا تھا ساتھ لے کے جائیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی مٹی بھر جائے، آپ کے گھروں سے لانتے جائیں، آپ لائک طور پر ہاللویا کا نام ماریں، آپ لائک طور پر آمین کہیں تو یہ کام کرنا شروع کر دیجئے۔ اگر تو سبت کے دن یعنی یسوع مسیح کا دن ہم کہیں گے، اگر تو یسوع مسیح کی عبادت کے دن کو اپنے پاؤں روکے رکھے، گناہ سے، ہر طرح کی بری باتوں سے، ہر طرح کی ایسی چیزوں سے جس سے خدا ناراض ہوتا ہے، اور میرے مقدس دن کو یعنی ہم کہیں گے یسوع مسیح کی عبادت کے دن میں کوئی اپنی خوشی کا طالب نہ ہو، کوئی بیاہ نہیں جانا، سب تو پہلا یسوع مسیح، کوئی کام نہیں کرنا، پہلا سب تو پہلا یسوع مسیح دا دن اور دی عبادت۔ اگر تم میرے مقدس دن میں اپنی خوشی کا، اپنی دل کی خوشی کا طالب نہ ہو اور یسوع مسیح کے دن کو، یسوع مسیح کی خوشی اور اس کا مقدس دن اور معظم یعنی کہ اسے پاک کہے اور اس کی عزت کرے، اس دن تو اپنی دکان بند رکھے اور اپنے کاروبار نہ کرے اور اپنی خوشی اور بے فائدہ باتوں سے اپنے آپ کو الگ کر دے، تب یہ تیری صحیح اتوار دی عبادت ہے۔ اور اگر تو ایسی عبادت کرے گا تو میں تجھے دنیا کی بلندیوں پر لے چلوں گا اور میں تجھے اس میراث سے جو یعقوب کی میراث ہے یعنی یسوع مسیح کی میراث کیا ہے، آسمان کی بادشاہی کا حصہ تجھے دوں گا۔ کتنے لوگ کو سمجھ آئے؟ آپ ہی ہاتھ کرنا پھر دی گل پھر تو وہی گل ہو گئی نا۔
میں بہن نے پوچھا ہاللویا نعرے کیوں مارے؟ کہنی سارے مارن نے اصل میں بھی ماری گئی مارے کیوں؟ مجھے پتا نہیں میں ہاللویا ہاللویا آمین میں کیا آمین وہ میں تھک گیا سانس کھا کے کہ تو تہاڈی مہربانی تو آر دی سر کر لو اڈا وڈا لیکچر دیتا ہے پسینہ میں سچی سمجھ کچھ آیا تو میرے پسینہ آ گیا انی منت اللہ تہاڈی کیتی تہاڈی مہربانی اتوار نو صحیح عبادت کرو لعنتاں آندیاں یہ کلام کے اندر جو لعنتیں لکھی ہیں نا آتی ہے اگر انہوں نے عہد توڑا تو لعنتیں ملی اور لکھا سنانتوں میں لکھا ہے کہ تو ایسا تیری زندگی میں گھیرا ڈالوں گا کہ تو اپنے بچے پکا کے کھائے گا اور ہم دیکھتے جب سلاطین میں جاتے ہیں تو قوموں بنی اسرائیل نے بھی اپنے بچے کھائے اور بنی یہودا نے بھی اپنے بچے پکا کے کھائے لعنت آتی ہے صاف کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے تو آنو صحیح بات کرنا شروع کر 9 بجے کا ٹائم 9 بجے پہنچو ایک دن کی سانسوں کی داج رکھی ہے نا سانسوں یہ سانس جو ہم لیتے ہیں ایک دن کی 2 گھنٹے 40 منٹ ایک پیسے نہیں دے رکھی نہیں دیر چل دیں وہ بھی نہیں دیں وہ بھی سوچی رہن دے اور جو سانسوں کی دعا لکھی ہے وہ ہے 2 گھنٹے 40 منٹ ایک دن کی ہفتے کی کنی ہو گئی 17 گھنٹے کوئی ہے 17 گھنٹے دعا کرتا ہے ہفتے میں 17 گھنٹے دعا کرتا ہے چلو ایک دن میں 2 گھنٹے کی دعا کرتا ہے دیکھو کیسی اس ساری محبت ہے نہ پیسے کی دعا یقین نہیں نہ اسی اپنی ساواں کی دعا یقین چلو پیسے میں بڑی نہیں دے سکتے ساواں نہیں دے سکتے ہیں نا یہ تو کچھ نہیں جانتا بس گیت گانے نے دعا کرنی تو کلام سنا 2 گھنٹے 40 منٹ اس کا مطلب چرچ کتنا ہونا چاہیے 2 گھنٹے 40 منٹ کا چرچ ہونا چاہیے اس میں پرستش بھی ہو کلام خدا بھی ہو اور خدا کے حضور شکر گزاری بھی ہو کتنے جی 2 گھنٹے 40 منٹ اور میں اپنے چرچ میں تھا ایک بڑے بھائی نے ہمارا ایک بزرگ بھی ہیں وہ تو صحیح ہوتے ہیں انہوں نے بھی بڑا مسئلہ پاس صاحب رحمان جی وہ سانو کوئی اور کام نہیں ہوتے تو میں کہا بھائی تو کام کر کے آ جایا کر وہ پاس صاحب یار کو چھوٹا جا چرچ کریا کرو یار تو اینے کام ہوں گے یار تسی اتنے بادشاہ گئے میں بھاجی تو آیا کر اگر خداوند میں آ گیا آمین خداوند تیرا شکر ہے تو اپنے گھر تو جی برکت لین بیٹھنا تو تنگ نہ کرنا 2 گھنٹے 40 منٹ 2 گھنٹے 40 منٹ کی بات کرنا شروع کر دیں ایک دن سنڈے کی کرنا چاہیے پورے 9 بجے یہاں اترے پوری عبادت اٹینڈ کریں یقین مانے یہ کلام اس بات کا ضامن ہے اس ضامن ہے کلام آپ کی زندگی کے اندر جیسے یہ کلام آتا جائے گا آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی لعنتیں خود بخود شفا میں بدلتی چلی جائے گی آنے تو دے کلام کو ابھی میں دیکھ رہا تھا جب یہاں میں بیٹھا ہوں 10 بجے کے بعد بھی لوگ یہاں اور میں پہلے بڑی ٹائم پہ چرچ میں آتا تھا لیکن جب میں سٹارٹ میں پورے ٹائم پہ آ جاتا تھا لیکن مجھے پتہ لگا جب یہاں آ کے نہیں یار لوگ 10 بجے آتے میں کہا یار میں بھی 10 بجے اب میں 10 بجے آتا ہوں تو بس ویسے ہی لیکن میں اپنی ماں بیٹوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں آج ہماری بیٹیاں کہیں اور جا رہی ہیں ہمارے بھائی کہیں جا رہے ہیں آج ہم پھنسے ہوئے ہیں ہم ڈیوٹیاں کرتے ہیں ہم سرفرازی نہیں پا رہے ہم ڈاکٹر نہیں بن پا رہے ہم انجینئرز نہیں بن پا رہے اگر میں چھوٹے لیول پر ہوں تو میرا بیٹا بھی چھوٹے لیول پر رہ گیا کوئی ہاللیلویا نہیں ہاللیلویا یہ ہے جیسے ہم لبے مسیح کی اس کا باپ جھاڑو لگاتا اس کی ماں جھاڑو لگاتی ایک چھوٹا سا گھر تھا بیٹا اس میں سے نکلا اور وہ جج بن گیا اور اس نے کہا کہ دیکھو یہ ہے میرے ماں باپ جو جھاڑو لگاتے تھے اور مجھے دیکھو میں آج ایک مجسٹریٹ ہوں جج ہوں ٹیلی ویژن کے اوپر اس کا ایشو آتا رہا
42 پہ چلا، سب جگہ لوگوں نے دکھایا کہ یہ دیکھو یہ ہے ہاللویا، یہ ہاللویا ہے۔ فتح نظر آئی، گھر اوپر گیا، قوم بدل گئی، خاندان بدل گیا۔ یہ ہے ہاللویا۔ یہ ہاللویا تب آئے گا جب زندگی کے اندر خدا کا کلام آئے گا۔ آئیے اپنے آپ کو خدا کی ثبوت کیجئے، خدا سے وعدہ کیجئے، خدا جب بھی تیرا سبت آئے گا تو سبت کا مالک ہے۔ یسوع مسیح نے کہا میں سبت کا مالک ہوں، تیرا دن آئے گا، کیونکہ اس نے کہا سبت کیا ہے؟ خدا کا مکاشفہ کہتا ہے یہ خدا کا دن ہے، خدا کا دن آئے گا تو خدا اندر تیری خوشی کے لیے، تیری تعظیم کے لیے، تیری حضوری کے لیے میں خدا تیرے حضور آؤں گا، کیونکہ تو نے کہا کہ یہ زندگی کا راستہ ہے، میں زندگی کے راستے پر چلوں گا اور خدا میں تیری خوشی کے لیے اپنے دل سے، اپنی عقل سے، اپنی روح سے تجھ سے محبت رکھوں گا، اور خدا جو برکتیں اس کلام کے اندر لکھی ہیں بے شک میری خاندان کے اندر۔ آئیے اپنی آنکھیں کو بند کیجیے۔